السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے لیے سننا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں ایک رات میں نے اپنے قریبی صحابہ سے کہا کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھو، مجھے ایک نوجوان کے پاس جانا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچے تو شادی کا موقع تھا اور موسیقی کا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گئے اور اچانک موسیقی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 9 سال ہو چکی تھی۔ آپ کے چچا عبدالمطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی شان بڑی ہے۔ میری آرزو ہے کہ یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ تھا، نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے گا۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ کو چند عجیب واقعہ سنانے والے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر محبت تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس کے قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبدالمطلب بے چین ہو گئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ یہ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے اور ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، نہ اس کے بعد ملے گا۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز بنو مدر کے کچھ لوگ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدر کے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازہ لگا سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے آپ کے پاؤں کی مشابہت میں آپ کا ہونا قدرتی بات تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبدالمطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں لکھی ہیں۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پاؤں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے۔ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، اوہ، تب یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت مطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب بٹھاتے آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی
حیا بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس وقت اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ کر آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید ہی اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو صفا تھا۔ وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے۔ بارشیں بالکل بند ہو گئی تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبز و شاداب ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور آبرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں، خوشبو لگائیں اور وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے۔ جب صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا خواب قریش کے لوگوں سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے اور ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی آیا۔ ان سب نے شرائط پوری کی اور اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ پھر حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، تیرے سب غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری بندیوں کی اولادیں ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے۔ ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، کھچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر برا وقت آ پڑا ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سبز و شاداب عطا فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ اب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی اور وہ یہ تھی کہ قریش کو یہ بارش نصیب ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبائل کے سردار جمع ہوئے اور اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کی ہے اور یہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش عطا کر دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ مکرمہ آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا اور پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، اللہ نے قریش کو بارش عطا کی۔ ان کی بات سن کر حضرت مطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والے گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، پس اے اللہ ان کے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کی رحمت
عطا فرما دے اور ان کی زمینیں سبز و شاداب ہوں، ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سہیل بادل اٹھا، حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مظہر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مظہر، جاؤ تمہیں بارش نصیب ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھیں۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور ان کی دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین کسی دعا میں شامل ہو جائے تو اس دعا کا قبول ہونا یقینی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے مسائل کے لیے دعا مانگتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا رہے تھے۔ حضرت عباس نے آپ سے کہا کہ اپنا تہمت کندھوں پر رکھ لو تاکہ آپ کے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمایا، میرا تہبند، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، میں دوڑتا ہوا آیا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوند تھیں۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی برہنہ نہیں ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔